بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج عظیم الشان اسم اعظم کا ہدیہ آپ کو دیا جائے گا جس کتاب سے انتخاب کیا گیا ہے، اس کا نام ہے خوشبوئے صلاۃ والسلام، جس کے مصنف ہیں حافظ محسن خان۔ اس عظیم اسم اعظم کے خواص، اس کی برکات اور اس کا پڑھنے کا طریقہ، وظیفے کا طریقہ ہم مصنف کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں: معزز احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ درود و سلام کائنات کا عظیم الشان وظیفہ ہے اور عبادات میں افضل ترین نفلی عبادت ہے کہ جس کی برکت سے قرب الہی، قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ایک عارف باللہ ارشاد فرماتے ہیں: اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعائیں فوری قبول ہوں اور تو بارگاہ الہی میں سرخ رو رہے تو لازم ہے کہ درود شریف پر ہمیشگی اختیار کر۔ یہ تیرے سارے غم دور کر دے گا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے دروازے کھول دے گا۔ اسی طرح علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے مرشد نے فرمایا کہ قبولیت دعا کے لیے ایک نسخہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور وہ یہ کہ دعا کے اول اور آخر ہمیشہ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے تو قبولیت کے در واہ ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ میں سے اکثر احباب یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ ہم بلا ناغہ اتنی تعداد میں درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، درود شریف کی برکت سے دعاؤں کی قبولیت میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لاکھوں بزرگان دین اس بات کی ضمانت دیتے آئے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پس لازم ہے کہ ہم اپنی اندر کی کمی کوتاہی تلاش کرتے ہوئے درود شریف محبت، توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت، قرآن کی تلاوت اور پنجگانہ نمازوں کی پابندی کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس شخص نے 4 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا وہ دنیا میں کہیں بھی مار نہیں کھا سکتا۔ نمبر 1، نماز پنجگانہ کی پابندی۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت۔ درود شریف کی کثرت، استغفار پر مداومت۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتی ہیں، غموں کو دور کر کے زندگی کو بہار بنا دیتی ہیں۔ ان 4 چیزوں پر عمل کرنے والے کو کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں رہتی، لہٰذا کوشش کریں ان 4 چیزوں پر سختی سے عمل کریں۔ اس کے علاوہ بہت سے احباب درود شریف کے وظائف بھی طلب کرتے ہیں کہ درود شریف کا کوئی ایسا وظیفہ عنایت کیا جائے جس کی برکت سے ان کی دعا کو قبولیت کے پڑ لگ جائیں اور قلبی سکون نصیب ہو۔ ویسے تو میں یہی کہوں گا کہ توجہ و محبت کے ساتھ درود پڑھنے والے کی دعائیں بن مانگے ہی قبول ہوتی ہیں، تاہم ذیل میں دعاؤں کی قبولیت کا ایک نسخہ تحریر کیے دیتا ہوں، شائقین بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو میں درود اسم اعظم پڑھیں اور فوری دعا قبول کروائیں کے نام سے منسوب کرتا ہوں۔ آئیے اس وظیفے کے فوائد و فضائل پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ درود شریف سید عارف باللہ شیخ محمد تقی الدین دمشقی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے درود اسم اعظم قرار دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے خواص و فوائد و تصرفات ذکر ہیں۔ اس میں بڑے عجیب و غریب اسرار مرکوز ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم اسے ہر روز 100 مرتبہ پڑھو گے تو اولیاء اللہ میں شامل ہو جاؤ گے، اور اگر روزانہ 1000 مرتبہ پڑھو گے تو تمہیں غیب سے بے بہا رزق ملے گا۔ ایک یہ کہ اگر ہفتے کی رات کسی ظالم کی تباہی کے لیے 1000 مرتبہ پڑھو گے تو اس کی عجیب ہلاکت دیکھو گے، اور اگر کوئی شخص اس درود شریف کو 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ مستجابت دعوات بن جائے گا اور اس کے دل کی ہر مراد فوراً پوری ہوگی۔ گمشدہ چیز یا بھاگنے والے یا چوری شدہ چھینا ہوا سامان، امانت، قرض وغیرہ وصول کرنے کے لیے ہر روز 7 مرتبہ پڑھو، اور نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اصحاب، ازواج، صحابہ کرام، احباب، رجال الغیب، توبہ کرنے والوں اور رئیسوں کو پہنچایا جائے گا، اور پھر جب مراد پوری ہو جائے تو غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں حسب حیثیت کچھ پکا کر بانٹ دیا جائے۔ نیز کسی مریض کی شفا یابی کے لیے لبان پر 1000 مرتبہ پڑھ کر اس کا دھواں مریض پر پھونک دیا جائے تو وہ مریض بحکم خدا تعالیٰ اس درود اسم اعظم کی برکت سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جسمانی بیماریوں مثلاً سر درد، بخار، آشوب چشم، آنکھوں کے دیگر امراض،
آدھے سر کے درد کے مریض پر عرق گلاب لے کر 7 مرتبہ اس درود اسم اعظم کو پڑھو اور ہر مرتبہ سورہ فاتحہ بھی ساتھ پڑھے اور بیمار کے سر پر مالش کی جائے تو اللہ کے حکم سے اسی وقت شفا نصیب ہوگی۔ اور سادہ پانی پر دم کر کے مریض کو وقتاً فوقتاً پلایا جائے تو یہ بھی بہتر ہے، یا اگر ایک رومال پر دم کر کے مریض وہ رومال سر پر باندھے تب بھی شفا یقینی نصیب ہوگی۔ اس درود اسم اعظم کو لکھ کر دکان میں لٹکانے سے رونق حسن ظاہر ہوگا کہ دل اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے اور تجارت میں خوب نفع ہوگا۔ اس طرح کے خیر و برکت سر کی آنکھوں سے دیکھی جائے گی۔ جس خیر و برکت کی نیت سے اسے پڑھو گے اس میں رغبت بڑھے گی۔ جس خیر و برکت کی نیت سے اسے پڑھو گے اس میں رغبت بڑھے گی، چمک اور حسن و جمال میں اضافہ ہوگا، روپ اور دبدبہ بڑھے گا۔ اور اگر کوئی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا خواجہ خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہو، یا کسی چیز کا راز معلوم کرنا چاہتا ہو، یا کوئی ایسا عمل حاصل کرنا چاہتا ہو جس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، تو سوتے وقت 100 مرتبہ باوضو قبلہ رخ ہو کر مکمل توجہ یکسوئی کے پڑھے اور پاس کوئی خوشبو مثلاً عرق گلاب، گلاب کے پھول یا کوئی ایسی چیز لازمی رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت تمہاری استطاعت کے مطابق جیسے تم چاہو ظاہر ہوگی، اور جوں جوں روحانی قوت قوی ہوتی جائے گی، عالم ملکوت میں محض عالم خیال میں روحانی سلطنت کی خوشی بڑھتی جائے گی اور سینوں کے عجیب و غریب علوم حاصل ہونے لگیں گے۔ اور جو شخص خالص اللہ اور اس کی رضا کے لیے 40 دن اس طریق سے پڑھے گا تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے زبان پر جاری ہوں گے، اس کا نام اہل کشف میں لکھ دیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوضات سے انوار قبولیت میں رنگا جائے گا، اور جو اسرار و رموز آنکھوں سے اوجھل ہیں وہ متشکل ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ بس اس بہت کو چھپانا چاہیے کہ حکم چلتا رہے گا اور رازوں کو کُرید نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آزادوں کے دفتر سے نام مٹا دیا جائے گا اور روحانیت سلب کر لی جائے گی۔ درود شریف یہ ہے، یہ جو ابھی آپ کو اسکرین پہ شو ہوگا انشاءاللہ، تو یہ وہ درود اسم اعظم ہے اور جس کو مصنف نے دعا کی قبولیت کے لیے بتایا ہے۔ یہ وہ درود اسم اعظم ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجیے اور اس سے بھرپور استفادہ حاصل کیجیے۔ اس کا ضروری نوٹ ہے، یاد رکھیں وظائف کو ہمیشہ وظائف سمجھ کر ہی پڑھیں، اپنی مرضی کے مطابق پڑھنے والے کو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ بات اس لیے کہی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے میں جو تعداد یا شرائط لکھی ہیں وہ ہم پورا نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں۔ یاد رکھیں کم تعداد یا بغیر شرائط سے پڑھنا باعث ثواب تو ہوگا، حصول مقصد نہیں ہوگا، لہٰذا وظیفے کو وظیفہ سمجھ کر پڑھیں اور شیخ نے جو ہدایت لاگو کی ہیں ان پر سختی سے عمل کریں۔ خواتین مخصوص ایام میں یہ وظیفہ نہ پڑھیں، مخصوص ایام گزرنے کے بعد ناغے کے دن پورے کر لیں۔ کوشش کریں کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی بزرگ، ولی اللہ، عالم بعمل سے اجازت لے لیں تاکہ برکات یقینی نصیب ہوں۔ صرف مستقل مزاج احباب ہی اس وظیفے کو شروع کریں، وظائف تبدیل کرنے والے یا درمیان میں چھوڑنے والے احباب اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ دوران وظیفہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی پہلی اور آخری شرط ہے۔ اس کے علاوہ مصنف کا رابطہ نمبر اور کتاب کا نام اور مصنف کا نام اور رابطہ نمبر آپ کی اسکرین پر اس وقت شو ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی اس کے بارے میں معلومات لینی ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب نبی علیہ السلام کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے۔ مجھے اور تمام امت مسلمہ کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔